بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دی سیکنڈ لیکچر آف ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگورتھمز. In this lecture we will explore how to develop an algorithm and then some basic mathematical principles involved in the process of development of an algorithm, and then based on those principles some common results frequently used in analysis, then how to perform analysis, and then we will have a look at how we trade off between space, complexity and time, and then a priori measures for algorithm analysis, and then complexity, different complexity representation. Okay, when we start to develop an algorithm, we go through several steps, and these steps are the first step is to devise an algorithm, then to validate that algorithm, and then analyze the algorithm, and then test whether the algorithm designed for a particular purpose meet and accomplish desired results. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ٹیسٹ کرنا اینڈ میں. تو یہ سارے جو الگورتھم کے ڈیولپمنٹ کے اسٹیپس ہیں ان کو ہم اب انڈیویجولی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اوکے، سو what is the process to devise an algorithm? یہ ایک ایسا آرٹ ہے، ایک ایسی ٹیکنیک ہے یا ایک ایسی اپروچ ہے جس کو ہم فلی آٹومیٹ نہیں کر سکتے. اس میں ہیومن انٹرونیشن اور ہیومن نالج کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ الگورتھم ڈیزائن یا ڈیوائز کرتے ہیں. کچھ جنرل ٹیکنیکس اور گائیڈ لائنس دی جاتی ہے جن کو یوز کر کے ہم کوئی بھی الگورتھم ڈیوائز کرتے ہیں. تو وہ جو جنیرک گائیڈ لائنس ہیں اور اسٹیپس ہیں ان کو فالو کر کے ان ڈائریکشنز کو فالو کر کے ہم الگورتھم ڈیزائن کرتے ہیں. وہ گائیڈ لائنس جو ہیں، وہ ڈائریکشنز جو ہیں، وہ پروگرامر کو اسسٹ کرتے ہیں in order to devise an algorithm or a solution for a problem. ٹھیک ہے، یہ جو ٹیکنیکس ہیں، یہ ڈائریکشنز ہیں، یہ گائیڈ لائنس ہیں، ان کی جو ٹائپس ہیں وہ جس پروگرام کے اوپر یا جس پروگرام کے لیے الگورتھم ڈیزائن کیا تھا اس کے نیچر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا الگورتھم ہو یا ایسی گائیڈ لائنس ہوں جو کہ جن سے تمام پرابلم، آلموسٹ جتنے بھی پرابلم ہیں ان کا سلوشن جو ہے وہ ان گائیڈ لائنس کو یا ان اپروچز کو یا ان ڈیزائن ٹیکنیکس کو فالو کر کے الگورتھم ڈیزائن ہو سکتا ہے. یا کچھ ایسی ڈائریکشنز ہوتی ہیں، کچھ ایسی ڈیزائن اپروچز ہوتی ہیں جو کہ خاص گروپ آف پرابلمس کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ صرف ان سیٹ آف پرابلمس کے سلوشن کی ڈیولپمنٹ میں اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے.
ٹھیک ہے. جس طرح لیٹ سے ہم نے ایک پرابلم ہے سارٹنگ اور اس کے لیے کوئی الگورتھم ڈیوائز کرنا ہے، تو جنیرک جو گائیڈ لائنز ہیں یا ڈائریکشنز ہیں وہ یہ کہ آپ ایک الگورتھم یا تو انکریمنٹل اپروچ پہ بیسڈ ہوگا یا ڈیوائڈ اینڈ کانکر بیسڈ الگورتھم ہوگا. تو انکریمنٹل جو اپروچ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی جو بیسک پرنسپل ہے یا جو بیسک اسٹرکچر ہے اس انکریمنٹل اپروچ کا، وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک ایلیمنٹ کو پکڑتے ہیں، اس کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ، پھر تیسرے کے ساتھ، پھر چوتھے کے ساتھ، پھر پانچویں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس طرح جب وہ سب سے لارجسٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ بالکل اینڈ میں رکھ دیتے ہیں یا اس کو بالکل اسٹارٹ میں رکھ دیتے ہیں. یہ انکریمنٹل اپروچ ہے. اب یہ جنیرک گائیڈ لائنس ہے، اس کو یوز کر کے آپ انسرشن سارٹ بھی، انسرشن سارٹ ایک الگورتھم ہے، اسی ٹیکنیک کو یوز کر کے سلیکشن سارٹ دوسرا الگورتھم ہے، ٹھیک ہے. اور پرنسپل دونوں کا سیم ہی ہے. کیا ایک انکریمنٹل اپروچ ہے. اس طرح جو کاؤنٹنگ سارٹ ہے وہ بھی انکریمنٹل ہے. تو انکریمنٹل اپروچ کو یوز کر کے 3 الگورتھمس میں نے آپ لوگوں کو نام دلوا دیے. اس طرح دوسرا اپروچ جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر ہے. تو ڈیوائڈ اینڈ کانکر جس میں جو سارٹنگ کے پرابلم ہے اس کو چھوٹے چھوٹے سب پرابلمس میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو سب پرابلمس ہیں ان کو سولو کر کے ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ مرج کر کے جو کمپلیٹ سارٹنگ پرابلم ہے اس کا سلوشن دیا جاتا ہے. تو اب وہی سارٹنگ جو ہے پرابلم ہے اس کے لیے ڈیوائڈ اینڈ کانکر اپروچ کو یوز کر کے کوئک سارٹ اور مرج سارٹ جو ہے یہ 2 الگورتھمس بنائے گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنریک گائیڈ لائنس آلریڈی پرووائڈ کر دی جاتی ہے، اور ان گائیڈ لائنس کو یا ان اسٹرکچرس کو یا ان ڈیزائن ریلیٹڈ اپروچز کو یوز کر کے پھر نیا الگورتھم ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو الگورتھم کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے گائیڈ لائن اسٹڈی کرنی ہے، اور ان گائیڈ لائن سے جو ڈیزائرڈ الگورتھم ڈیزائن اپروچ ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے ان اسٹیپس کو یوز کر کے آپ الگورتھم بنا سکتے. سو دس واز دی فرسٹ اسٹیپ آف ٹو ڈیوائز این الگورتھم. ٹھیک ہے، الگورتھم ڈیولپمنٹ میں یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. اچھا، اب میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کیسے الگورتھم بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 نمبرس کی ملٹیپلیکیشن آپ نے دیکھی ہوگی کہ میتھس میں بہت ہی کامن ہے. جو ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ ٹیکنیک ہے کہ 4 کو اپنے ملٹیپلائی کرنا ہے اس پورے نمبر کے ساتھ، پھر 1 ڈیجٹ چھوڑ کے 3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ، پھر 2 ڈیجٹس چھوڑ کے 2 کو، 1 ڈیجٹ چھوڑ کے 3 ڈیجٹس چھوڑ کے 1 کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اور پھر اس کو اس طرح کالم وائز ایڈ کرنا ہے. تو یہ ایک اپروچ آپ نے دیکھا ہے. اب اسی ملٹیپلیکیشن جو پرابلم ہے اس کے لیے ہم ایک دوسرا الگورتھم ڈیزائن کرتے ہیں، اور دوسرا الگورتھم جو ہے وہ اس کے تھوڑا سا چینج ہے. وہ یہ کہ ہم نے اس 1 کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس نمبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر 2 کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ تھوڑا سا رائٹ سے اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، 1 نمبر گریٹر، مطلب اگر یہ ادھر سے اسٹارٹ ہے تو جب یہ ملٹیپلائی کریں گے اس نمبر کے ساتھ تو وہ 1 نمبر گریٹر سے اسٹارٹ ہوگا. پھر جب 3 کو ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اس سے بھی ایک سلاٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ زیادہ ہوگا. تو جب 4 کو ملٹیپلائی کریں گے تو پھر ایک سلاٹ زیادہ ہوگا. اس کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں کالم وائز تو اس کا بھی آنسر وہی ہوگا. تو دیکھیں یہ ایک ہی پرابلم کے لیے 2 ڈفرینٹ الگورتھمس ہیں. ٹھیک ہے، بیسک پرنسپل سیم ہی ہے کہ ملٹیپلیکیشن کرنی ہے، کس سائڈ سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ طریقہ ڈفرینٹ ہے. جس طرح اس سے پہلے ہم نے ایگزامپل دیکھی کہ سارٹنگ ہی کرنی ہے، تو بیسک جو پرابلم تھا، میجر پرابلم وہ سارٹنگ ہی تھا. پھر اس میں آپ نے انکریمنٹل کرنا ہے کہ آپ نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر کرنا ہے.
تو وہ ڈائریکشن میں اس کا اپروچ میں ڈفرینس ہوتی ہیں، باقی جو جنیرک رول ہوتا ہے وہ سویری سیم ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہی ملٹیپلیکیشن جو ہے ایک اور طریقے سے بھی ہم کرتے ہیں۔ دونوں نمبر جو ہمیں ملٹیپلائی کرنے ہیں ان کو ہم لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی 2 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، اس کو بھی 2 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ نمبر جو لاسٹ ڈیجٹ آف دس نمبر ہے وہ اگر آڈ ہو تو ہم نے یہ نمبر جو ادھر پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ادھر بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اب یہ 981 اور یہ 1234، سو دس ون از آڈ، اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نمبر ہے اس کو ادھر بھی لکھنا ہے۔ اب اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ آ رہا ہے، اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو یہ نمبر آ رہا ہے۔ اب یہ نمبر ایون ہے تو ہم نے اس کو ادھر نہیں لکھنا، پھر اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، پھر اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو اس سے یہ نمبر آ رہا ہے، اس سے یہ نمبر آ رہا ہے۔ اچھا، کریکشن، اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ جیسے 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 2 2 1 1، تو یہ ملٹیپلیکیشن ہوگی اور ادھر ڈویژن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور باقی جب ادھر نمبر جو ہے وہ آڈ آ رہا ہے تو ہم نے اس نمبر کو ادھر لکھنا ہے۔ فرسٹ یہ 2 نمبرز ہیں، دس نمبر از آڈ، ہم نے اس نمبر کو ادھر لکھ لیا، پھر یہ 2 پہ ڈیوائڈ، یہ 2 سے ملٹیپلائی، یہ نمبر ایون ہے تو اس نمبر کو ادھر نہیں لکھنا، پھر 2 پہ ڈیوائڈ تو یہ 245 آ رہا ہے، اس کو 2 سے ملٹیپلائی کرے تو یہ آ رہا ہے، دس نمبر از آڈ، تو اس نمبر کو ادھر لکھنا ہے۔ اس کو 2 پہ ڈیوائڈ، اس کو 2 سے ملٹیپلائی، یہ نمبر ایون ہے، ادھر ہم نے اس کو پلیس نہیں کرنا، اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں، اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس نمبر از آڈ، تو یہ اس کو ہم ادھر لکھیں گے، پھر اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں اور اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں، تو یہ نمبر ایون ہے تو ہم ادھر نہیں لکھنا، 2 سے ڈیوائڈ کریں، 2 سے ملٹیپلائی کریں، دس نمبر از دس ڈیجٹ از آڈ، تو ہم نے ادھر لکھنا ہے، اس کو 2 سے دوبارہ ڈیوائڈ، 2 سے ملٹیپلائی، آڈ لکھنا ہے، 2 سے ڈیوائڈ، 2 سے ملٹیپلائی، آڈ یہ لکھنا ہے، 2 پہ ڈیوائڈ، 2 سے ملٹیپلائی، یہ آڈ ہے، پھر یہ جب تک یہ 1 نہ ہو اس لیفٹ سائڈ والا نمبر تب تک ہم نے یہ چیز جاری رکھنی ہے۔ تو آپ بیسٹ اپروچ ہے کہ جو چھوٹا نمبر ہے اس کو آپ اس سائڈ پہ لکھ لیں اور جو بڑا نمبر ہے اس کو آپ اس سائڈ پہ لکھ لیں۔ اب اگر ہم ان تمام نمبرز کو ایڈ کر دیں تو اس سے بھی وہی آنسر آئے گا جو اس سے پہلے ہم نے باقی اپروچز میں دیکھا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ 3 ڈفرینٹ اپروچز ہم نے یوز کی اور ایک ہی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، پرابلم تھا ریلیشن۔ اچھا، ایک اور سولوشن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اوپر جو سولوشنس تھے یہ انکریمنٹل سولوشنس تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی ملٹیپلیکیشن کو ڈیوائڈ اینڈ کانکر سے کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ 2 نمبرس ہیں، ہم نے نمبرس کو ڈیوائڈ کر دیا، تو ڈیجٹ اس کے لیے لیے ہیں 09، ٹھیک ہے، اور 2 ڈیجٹ اس کے لیے لیے ہیں 09 اور 12، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے، پورے نمبر کو نہیں، ان دونوں کو۔ اچھا، ان دونوں نمبر کو جو ہم نے لے لیا ہے، پیچھے کتنے نمبر رہ گئے؟ 8 1 اور 3 4، ٹوٹل 4 نمبرز رہ گئے ہیں۔ ان دونوں سے جو رزلٹ آئے گا، ٹھیک ہے، اس رزلٹ کو ہم نے ادھر لکھنا ہے، اور آگے جو ہے وہ 4 سلاٹس جو ہے وہ ایمٹی ہم نے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ رائٹ سے لیفٹ سائڈ کی طرف 4 ڈیجٹس کا اس کو شفٹ ملا، اس لیے کہ اس 4 ڈیجٹس رہ گئی ہیں۔ اب ہم نے اس 09 کو ملٹیپلائی کرنا ہے دوسرا جو پارٹ ہے اس نمبر، تو 09 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 3 4 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو 09 یہ ہو گیا ہے اور 3 4 یہ ہو گیا۔ اب اس نمبر سے اس سائڈ پہ کوئی بھی ڈیجٹ نہیں ہے، لیکن اس نمبر سے اس سائڈ پہ 2 ڈیجٹس ہیں، اس لیے ہم نے شفٹ 2 کا رکھنا ہے۔ تو رائٹ سائڈ سے
2 نمبرز یا 2 سلاٹس کا شفٹ دے کے ہم نے اس کا رزلٹ لکھنا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم 8 1 کو ملٹیپلائی کریں گے 1 2 کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو 8 1 سے اس سائڈ پہ کوئی بھی نمبر نہیں ہے, لیکن 1 2 سے 2 ڈیجٹس ہیں, تو ہم نے 2 کا شفٹ رکھنا ہے. تو 8 1 اور 1 2 کو ملٹیپلائی کریں گے, جو رزلٹ آئے گا وہ 2 شفٹ کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اب 81 کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے 34 کے. 81 کے اس لیفٹ سائڈ پہ کوئی بھی نمبر نہیں ہے, اور 34 کے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ کوئی نہیں ہے. 81 کے رائٹ سائڈ پہ کوئی نمبر نہیں ہے, 34 کے رائٹ سائڈ پہ بھی کوئی نمبر نہیں ہے. تو اس لیے شفٹ جو ہے اس کیس میں 0 ہوگا. سمپلی اس کو ہم ملٹیپلائی کر جو رزلٹ آئے گا اس کو ہم ڈائریکٹ لکھ دیں گے سارا ہے. اب آپ ان سب کو کالم وائز ایڈ کر دیں تو اس سے جو رزلٹ آئے گا وہ بھی ایکزیکٹلی وہی ہوگا. یہ ڈفرینٹ سولوشنس دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ایک ہی پرابلم کی ڈفرینٹ سولوشنس ہیں, ڈفرینٹ الگوریتھمس ہیں, صرف ان کے جو اپروچز ہیں ان میں ڈفرینس ہے. فرسٹ جو تھی وہ انکریمنٹل اپروچز تھی, یہ جو ہے یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اپروچ ہے. تو آپ نے دیکھیں اس کے اندر جو بیسک اپروچ ہے یا بیسک ٹیکنیک ہے, بیسک اسٹرکچر ہے, وہ نمبرس کو آپس میں گروپ کر کے ان کی ملٹیپلیکیشن کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیوائڈ کر کے اور پھر رزلٹ پروڈیوس کریں. اس لیے اس ٹیکنیک کو ڈیوائڈ اینڈ کانکر ٹیکنیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, ہاؤ ٹو ڈیوائز این الگوریتھم. اب اگر آپ نے الگوریتھم ڈیوائز کر لیا ہے تو اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اس کو ویلیڈیٹ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو الگوریتھم ہے تو in order to validate the algorithm, ٹھیک ہے, اور ویلیڈیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام پاسبل لیگل انپٹس کے لیے سلوشن دے سکے, جو ہم کو آل پاسبل سیٹ آف انپٹس دیں تو وہ کریکٹلی اس کا آنسر ہمیں دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو کوڈ کر کے پروگرام بنائیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں کہ وہ واقعی سلوشن دیتا ہے کہ نہیں, بلکہ ہم ڈفرینٹ انپٹس ٹرائی کر سکتے ہیں, یا کوئی میتھمیٹیکل ٹول یوز کر کے یا میتھمیٹکس یوز کر کے ہم اس کی کریکٹنس جو ہے وہ پروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے کوئی پروف دے دیا, کوئی میتھمیٹیکل پروف دے دیا, تو وہ میتھمیٹیکل پروف جو ہے دیٹ از مور ویلیوبل دین 100. مجھے کہ آپ ڈفرینٹ انپٹس ٹیسٹ کریں, آپ کوئی اس کا پروف نکالیں, کوئی میتھمیٹیکل پروف سے ویریفائی کریں کہ ہاں یہ آل سیٹ آف انپٹس کے لیے کریکٹ ہے. اچھا, جو میتھمیٹیکل پروف جو ہے وہ 2 طرح کا پروف دے سکتے ہیں. ون از programmatically, the other one is to prove the specification of the algorithm. تو دس از این کمپیوٹر پروگرام. یہ جو پروگرام کا ٹرم میں نے ادھر یوز کیا, یہ کمپیوٹر پروگرام نہیں ہے, بلکہ آپ کیلکولیس کے جو فارمولاز ہیں یا فنکشنز ہیں ان کو یوز کر کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے سیٹس اسپیسیفائی کر کے کوئی اسٹیٹمنٹس یا ایزرشنز کیلکولیس یوز کر کے آپ پروف دے سکتے ہیں کسی الگوریتھم میں. یا جو اسپیسیفکیشنز ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو ایکچوئل اسٹرکچر ہوتا ہے دی پروگرام, ایک اس پروگرام سے ایسوسیٹڈ اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح یہ پروگرام انیمبیگوس ہو, یہ کمپلیٹ ہو,
سیٹسفائڈ ہو، منیمل ہو، ایڈیکویٹ، انٹرنلی کنسسٹنٹ ہو. تو یہ الگوریتم کی اسپیسیفکیشنز ہیں. ان کو بھی آپ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ ڈفرینٹ فارمولاز آف کیلکولس. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ایزرشنز فرام کیلکولس، اسٹیٹمنٹس ہیں، سمبلز ہیں. انشاءاللہ جب ہم الگوریتم ڈیزائن کریں گے تو پھر وہ آ جائے گی یہ کیلکولس کے اسٹیٹمنٹس یوز کر کے اس کو ویلیڈیٹ کریں گے کہ باقی یہ الگوریتم جو ہے یہ کریکٹ آنسر دیتا ہے. تو یہ دوسرا اسٹیپ تھا. ونس یو ڈیوائز این الگوریتم دین دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو ویلیڈیٹ دی correctness of that algorithm. Now the third step is to analyze the algorithm. This is the time to see how the design algorithm performs in the given input. اس سے پہلے اسٹیپ میں ہم نے پروگرام کی کریکٹنیس کو ویلیڈیٹ کیا اور اب ہم اس کی پرفارمنس انہانس کر رہے ہیں. اوکے، تو پروگرام کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کو سی پی یو کا ٹائم اور میموری ریکوائر ہوتی ہے سسٹم کی. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دو پیرامیٹرز دیکھتے ہیں کہ وہ سی پی یو کا ٹائم کتنا کنزیوم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور کتنا اسپیس جو ہے وہ کمپیوٹر میں لیتا ہے. تو اسپیس اور ٹائم ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ بیسیکلی انالیسس ہے جسے کہتے ہیں. اور ہم جب کسی بھی الگوریتم کو اس کی انالیسس کرتے ہیں تو اس کی انالیسس جو ہے وہ 3 پاسبل اسٹیٹس یا 3 پاسبل کیسز ہو سکتے ہیں کسی بھی الگوریتم کی انالیسس کی. کیا مطلب اس کا ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں، فار ایگزامپل ہم نے سرچ کرنا ہے کہ کسی ارے میں سب سے جو لارجسٹ ایلیمنٹ ہے وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو ناؤ دا بیسٹ کیس اگر تو وہ لارجسٹ ایلیمنٹ ارے کے فرسٹ ایلیمنٹ فرسٹ سلاٹ پہ پڑا ہوا ہے تو یہ بیسٹ کیس ہوگا. اس میں ہمیں سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے ارے کا وہ اٹھا دیں گے، وہ لارجسٹ ہوگا. اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ جو ارے ہے وہ ہمیں اسے سارٹیڈ ملی ہوئی ہے کہ وہ ڈسینڈنگ آرڈر میں سارٹ ہے. سب سے لارجسٹ ایلیمنٹ اسٹارٹ میں، اس کے بعد اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم. تو دس از دی بیسٹ کیس فار دس پرٹیکولر الگوریتم. سرچنگ میں اس کی یہ بیسٹ کیس ہے کیونکہ وہ جب بھی یہ فنکشن کال ہوگا کہ لارجسٹ ایلیمنٹ آف دی ارے تو فرسٹ سلاٹ پہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو اٹھائے گا. ورسٹ کیس کیا ہے؟ ورسٹ کیس یہ ہے کہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ اینڈ پہ پڑا ہوگا. ٹھیک ہے، لاسٹ ایلیمنٹ ہے وہاں پہ وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. ناؤ وی ہیو ٹو گو تھرو فرسٹ ایلیمنٹ اینڈ دین سیکنڈ ایلیمنٹ اینڈ دین تھرڈ ایلیمنٹ اینڈ فورتھ ایلیمنٹ. ٹھیک ہے، ارے جو ہے وہ سارٹ نہیں ہے تو وہ ہمیں کہیں پہ بھی مل سکتا ہے وہ ایلیمنٹ. ٹھیک ہے، لیکن پاسبلٹی ہے، دیر از پاسبلٹی کہ وہ اینڈ میں ہی ملے. تو اس کیس میں ہم نے ہر ان پٹ کے لیے پوری کی پوری ارے جو ہے وہ سرچ کرنی ہوگی. دس از ورسٹ کیس. ایوریج کیس یہ ہوگا کہ ہمیں وہ ایلیمنٹ ارے کے بیچ میں کہیں ہمیشہ ہمیں ارے کے بیچ میں ہی ملے. تو یہ ایوریج کیس ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہر الگوریتم بیسڈ آن دی ان پٹ پرووائڈیڈ ٹو دی الگوریتم 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں الگوریتم کی. تو ہم الگوریتم کا بیسٹ کیس پہ بھی اس کی پرفارمنس چیک کریں گے، ورسٹ کیس پہ بھی اس کی پرفارمنس چیک کریں گے، اور ایوریج کیس پہ بھی اس کی پرفارمنس چیک کریں گے. تو ہمیشہ پرفارمنس جو ہے وہ 3
اگر آپ سے پوچھ جائے کہ اس کی اس الگورتھم کی کیا پرفارمنس ہے، تو اس کویشچن کا آنسر جو ہے وہ 3 پیرامیٹرز میں دیا جائے گا. فرسٹ the best case analysis of the algorithm, the worst case and the average case. Okay, what do we mean when we say that a particular algorithm is a good algorithm? تو جو ہم good algorithm کہتے ہیں تو اس سے ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کیوں ایک algorithm good algorithm ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. سو گڈ الگورتھم کی جو پراپرٹیز ہیں یا فیچرز ہیں وہ ایسے کہ دی الگورتھم وچ ورکس کریکٹلی شوڈ گیو دی ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ. جو آؤٹ پٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہی آؤٹ پٹ بول جو ہے تو یہ گڈ الگورتھم ریڈیبل. گڈ الگورتھم کے جو اسٹیپس ہیں وہ کلیئر ہے اور انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں. اور یہ اوپر والے 2 جو ہیں اسٹیپس یہ تو الگورتھم کی ڈیفینیشن میں بھی ہم نے لیکن جو لاسٹ والا ہے دس از the feature that make an algorithm different from other algorithm. وہ یہ کہ یہ آپ کا جو گڈ الگورتھم ہوگا یہ ایفیشینٹ ہوگا ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ میموری یوٹیلائزیشن. یہ کم سے کم میموری اور کم سے کم ٹائم یوٹیلائز کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب گیو کریکٹ رزلٹ تو سارے کرتے ہیں، سارے کریکٹ رزلٹ کے لیے کیا ہے گیو دی ڈیزائر آؤٹ پٹ فاسٹر. یہ وہی رزلٹ جو ہے ڈیزائربل رزلٹ جو ہے یہ آپ کو فاسٹر یا جلدی سے پرووائڈ کرے گا. اور لیس ریسورسز آئی مین سی پی یو ٹائم اور میموری آف دی کمپیوٹر وہ لیس کنزیوم کرے گا. تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ گڈ الگورتھم. تو یہ ساری جو پراپرٹیز ہیں یہ گڈ الگورتھم کی. اوکے، انالائز تو ہم نے کر لیا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی جو پرفارمنس ہے وہ میئر کریں. ٹھیک ہے. پرفارمنس جو ہے وہ 2 طریقوں سے میئر ہوگی. یہ کہ ہاؤ مچ ٹائم ڈز دا سولوشن ٹیک، ہاؤ مچ اسپیس ڈز دا سولوشن آکوپائی، اور کتنا وہ اسپیس جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے یا آکوپائی کرتا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے اس کو کہتے ہیں کوالٹی آف دی الگورتھم یا کوالٹی آف دی سولوشن. ٹھیک ہے. دوسری چیز وہ ہے سمپلسٹی آف سولوشن، سولوشن کتنا سمپل ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری جو چیز ہے پرفارمنس امپرومنٹ، کہ کیسے ہم یہ جو الگورتھم گیون ہے اس کی یا تو کوالٹی آف سولوشن ٹھیک نہیں ہے یا اس کی سمپلسٹی نہیں ہے تو پھر ہم سائیکلس چلا کے اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں. امپرومنٹ جو ہے وہ الگورتھم کی ڈیزائن میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ہارڈ ویئر ہے اس کے اوپر الگورتھم چلایا جا رہا ہے اس کو بھی موڈیفائی کر کے، اس طرح اگر لیٹ سے ڈیوائڈ اینڈ کنکر والا ہے تو اس کو اگر ہم پیرالل سی پی یو والے سسٹم پہ چلائیں تو ڈفرینٹ سب پرابلمس ڈفرینٹ پروسیسرس پہ ایگزیکیوٹ ہو کے رزلٹ زیادہ فاسٹر رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس امپرومنٹ کے لیے ہم ہارڈ ویئر میں بھی اور جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی چینج کر کے پرفارمنس جو ہے امپروو کر سکتے ہیں. اوکے، اب ڈیزائن ہم نے الگورتھم ڈیوائس بھی کر لیا ہے، ہم نے الگورتھم کو ویلیڈیٹ بھی کر دیا ہے، ہم نے الگورتھم کو جو ہے اس کو انالائز بھی، اس کی انالیسس بھی کی ہے. لاسٹ جو اسٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم الگورتھم کو ٹیسٹ کر لیں. ٹھیک ہے. ٹیسٹنگ کے اندر پھر 2 پارٹس ہیں، ایک ہے ڈیبگنگ اور ایک ہے پروفائلنگ. ڈیبگنگ میں کیا ہوتا ہے؟ پروسیس آف ایگزیکیوٹنگ پروگرامز آن سیمپل ڈیٹا سیٹس ٹو ڈیٹرمن ویدر فالٹی ریزلٹس اکر اینڈ اف سو ٹو کریکٹ. تو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک سیمپل ڈیٹا سیٹ لیتے ہیں اور اس کو انپٹ کراتے ہیں اپنے الگورتھم کو. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کمبینیشنز کا دیکھتے ہیں کہ فالٹی ریزلٹ تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر آپ اپنے پروگرام کو یا اپنے الگورتھم کو اکارڈنگلی ٹیون کرتے ہیں.
ایک طریقہ جو ہم نے ویلیڈیشن میں دیکھ لیا تھا کہ آپ کوئی میتھمیٹیکل پروف لے کے آئیں، تو نارملی میتھمیٹیکل پروف ایزیلی نہیں آپ بنا سکتے کسی الگورتھم کے لیے انلیس انٹل آپ پراپر میتھمیٹیشین ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ٹیسٹنگ ہم کرتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ان پٹس ٹرائی کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے وہ کریکٹ رزلٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اور جو دوسرا پارٹ ہے آف دی ٹیسٹنگ از پروفائلنگ. اوکے، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمپل ڈیٹا کے ساتھ، تاکہ ہم اس کی ٹائم اور اسپیس کمپلیکسٹی کو میجر کر سکیں. تو یہاں پہ صرف کریکٹنیس دیکھی جاتی ہے کہ جو آؤٹ پٹ یا سلوشن کا رزلٹ آ رہا ہے قدم سے وہ کریکٹ ہے کہ نہیں ہے، اور یہاں پہ وہ کریکٹ رزلٹ پروڈیوس کرنے میں کتنا ٹائم اس نے لیا اور کتنی میموری یوٹیلائز کی. ٹھیک ہے، تو اس پروفائلنگ میں وہ اس کا اسکیچ بنایا جاتا ہے میموری یوزیج اور سی پی یوزیج کا، اور یہاں پہ آؤٹ پٹ کی کریکٹنیس کو میجر کیا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں ٹیسٹنگ کے اندر. اوکے، اب کچھ میتھمیٹیکل پرنسپلس ہیں جو کہ تھرو آؤٹ اس کورس ہم یوز کریں گے، تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ سیریز وغیرہ یہ بہت زیادہ جب ہم انالیسس کریں گے تو وہاں پہ یوز ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم شروع سے ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہو، تو پھر انالیسس الگورتھم کو انالیز کرنا آسان ہو جائے. یہ ایک سیریز ہے جہاں پہ آپ کو نمبرز سم کرنا ہو اسٹارٹنگ فرام 1 اینڈ دین increment of 1 to each preceding element. ٹھیک ہے، there is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 15، ٹھیک ہے، plus n. تو اس کی بجائے اگر ہم یہ لکھ دیں تو اس کا سم جو ہے وہ اس کی اکول ہوگا n کراس n plus 1 divided by 2. فار ایگزامپل ہمارا n جو ہے وہ 3 ہے، ٹھیک ہے، تو 1 plus 2 plus 3 is 6. ادھر اگر ہم کریں 3 کراس 3 plus 1، 3 plus 1 is 4 and 4 کراس 3 is 12 divided by 2 is 6. ادھر سے بھی 6 آ رہا ہے، ادھر سے بھی 6 آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سیریز کا جو سمپلیفائڈ فارم ہے وہ یہ ہوگا. اس طرح کی کوئی سیریز ہے جس میں ہر نمبر اسکوائر ہو رہا ہے، 1 اسکوائر پلس 2 اسکوائر پلس 3 اسکوائر پلس 4 اسکوائر، اس کا سم فائنڈ کرنے کے لیے یہ فارمولا ہے n کراس n پلس 1. جو لاسٹ ڈیجٹ ہے، جو لاسٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے، وہ n ہی ہوگا. تو n کراس n پلس 1 ملٹیپلائی 2n پلس 1 ڈیوائڈ بائی 6. تو اس کا سم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے. اس طرح اگر ایسی کوئی سیریز ہے جس کو ایکسپونینشیل سیریز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کوئی ڈیجٹ ہے، کوئی بھی ڈیجٹ ہے، جنرل ڈیجٹ ہے، اور وہ اسکوائر اور پھر کیوب اور پھر جو اوپر پاور ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا سم فائنڈ کرنے کے لیے فارمولا ہے کہ اے ریز ٹو دا پاور n پلس 1 مائنس 1 ڈیوائڈ بائی مائنس 1، یہ اس کے اکول ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح اگر ایسی کوئی سیریز ہو جس میں جو پاور ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں ایک کانسٹنٹ نمبر اے جو ہے وہ ملٹیپلائی بھی ہو رہا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ایسے جسے ایگزیکٹلی لائک دس ون، لیکن وہ اے جو ہے وہ ہم نے کامن لے لیا. تو اے آر ریز ٹو پوائنٹ مائنس n پلس 1 ڈیوائڈ بائی آر مائنس 1.
تو یہ دونوں سیم ہے، جسٹ اے اس کے اندر آیا ہوا۔ اچھا، اگر آپ نے ایسی کوئی سیریز ایڈ کرنی ہے جہاں پہ آئی جو ہے وہ آئی بھی چینج ہو رہی ہے اور جو 2 کے اوپر پاور ہے وہ بھی آئی ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے، تو اس طرح کے سیریز کو آپ پلس سائن کے ساتھ لکھیں اور ایڈ کریں، یا یہ فارمولا اس میں ویلیوز ڈال دیں، تو یہ سم اور یہ سم دونوں ایکول ہوں گے۔ اوکے، فلور اور سیل کا کانسیپٹ جو ہے وہ میتھس میں اور الگورتھمس میں ایک جیسا ہے۔ تو جیسے اگر کوئی نمبر ہے 2 اور 3، ٹھیک ہے، تو فلور کا مطلب ہوگا کہ دی لارجسٹ انٹیجر لیس دین اور اکول ٹو ایکس، تو 2.3 سے کم جو لارجسٹ انٹیجر ہوگا وہ ہم نے 2.3 سے کم لارجسٹ جو ہے وہ 2 ہے، تو فلور میں 2 آئے گا۔ سین میں دی اسمالسٹ انٹیجر گریٹر دین اور اکول ٹو ایکس، ایکس۔ تو اگر 2.3 ہے، 2.3 کا ہم سین لیتے ہیں، آئی مین سیل، تو اگر تو 2.3 کا فلور 2 اور سیل جو ہے وہ 3 ہوگا، ٹھیک ہے، اسمالسٹ انٹیجر گریٹر دین، تو اس 2 سے گریٹر جو ہے وہ 3 ہے، اور 4 بھی 2 سے گریٹر ہے، لیکن پھر اسمالسٹ انٹیجر تو 3، 4 اور 5 میں اسمالسٹ جو ہے وہ 3 ہے۔ تو یہ سیل اور فلور کا کانسیپٹ۔ اوکے، یہ کچھ اور فارمولاز ہیں جس میں لاگرتھم جو ہے وہ یوز ہوا ہے۔ سو تو ان فارمولاز میں لاگرتھم یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ فارمولا ہے log the base a، تو log the base a ایکس وائی جو ہے that is equal to log the base a x اور log the base a y، اور اس طرح اگر یہ ڈویژن میں ہو تو پھر مائنس سائن آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ پاور میں ہو تو پاور جو ہے وہ اسٹارٹ میں آتا ہے log to the base a 1 وہ ہمیشہ 0 ہوگا، اور اگر بیس اور جس نمبر کا لاگ لینا ہے وہ سیم ہو تو پھر 1 آئے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی ایکول ہے، ٹھیک ہے، انورٹ ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے، ٹھیک ہے، تو دس از ایکول ٹو دس تھنگ، یہ اس کی ایکول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیز اگر ہوگی تو اگر اے کا پاور جو ہے وہ لاگ اور اس کا بیس بھی اے تو پھر ایکس آئے گا۔ اگر 2 پاور کے از اکول ٹو ایم ہے، اگر ہم لاگ لیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صرف کے بچ جائے گا، اور ادھر لاگ 2 بیس 2 این آ جائے گا۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہم لاگ لیتے ہیں تو کیا آتا ہے۔ لیکن آپ لاگ لیتے ہیں تو لاگ ٹو دا بیس 2 ہم لیں گے، تو جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاور ہوتا ہے تو وہ پاور جو ہے وہ اسٹارٹ میں آتا ہے، تو یہ کہ اسٹارٹ میں چلا جائے گا اور پیچھے بچ جائے گا، مطلب لیفٹ رائٹ سائڈ پہ جائے گا لاگ ٹو دا بیس 2، ٹھیک ہے، اور 2، تو جب بیس اور یہ نمبر دونوں ایکول ہوں گے، اس طرح ادھر ہے دونوں سیم ہے، یہ تو اس کا آنسر 1 آئے گا۔ تو ادھر 1 اور اسٹارٹ میں کے گیا ہوا اس لیے کے بچ جائے گا، اور ادھر لاگ بیس 2 کے ساتھ این آئے گا، تو اس لیے یہ اس کی ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسے ہو تو یہ اس کی ایکول ہے، جسٹ نمبر اور اسٹارٹ وائی اور ایکس انٹرچینج ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ہمیں جب انالیسس کریں گے وہاں پہ میتھمیٹکس یوز ہوگی تو وہاں پہ یہ فارمولے پھر ہمارے کام میں. اچھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریزلٹس ہیں کہ ہم نے یہ بار بار ہمیں استعمال کرنے ہوں گے ڈیورنگ دی انالیسس آف ڈفرینٹ الگورتھمس. اوکے کتنے ٹائمس ہم کسی نمبر کو ہاف کریں تاکہ وہ 1 تک ریچ کرے. اس میں دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو نمبر ہے وہ پاور آف 2 میں آتا ہے. ٹھیک ہے وہ تو بڑا ایزی ہے. وہ اس لیے وہ ایسے ایزی ہے کہ دیکھیں اگر لیٹ سے کوئی نمبر ہے تو وہ نمبر ہے 8. ٹھیک ہے تو 8 کو ہم نے لکھنا ہے 2 کے پاور میں. تو جو 2 کا پاور آئے گا ٹھیک ہے اتنے ٹائمز وہ نمبر ہم ہاف کریں تو 1 تک ریچ کر جائے گا. جیسے لیٹ سے 8 ہے تو 8 جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کے پاور میں 2 پاور 3. تو 8 اگر ہم 3 ٹائمز اس کو ہاف کریں تو 1 آئے گا. جیسے 8 کو فرسٹ ٹائم ہاف کریں تو 4 آتا ہے, سیکنڈ ٹائم ہاف کریں تو 2 آتا ہے, تھرڈ ٹائم ہاف کریں تو 1 آئے گا. ٹھیک ہے دس از ویری ایزی. اس طرح 16 ہے تو 16 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 پاور 4. تو اس کو اگر 4 ٹائمز ہم اوکے تو اگر 2 کے پاور میں ہے تو آپ اس نمبر کو میک دیٹ نمبر ایکول ٹو 2 ریز ٹو پاور جو بھی پاور بنتا ہے. ٹھیک ہے تو پھر جو ایم ہوگا وہ بیسیکلی نمبر آف ٹائمز ہم اگر ہاف کر دیں تو 1 تک جائے گا. دوسرا کیس جو ہے دوسرے کیس میں جب این نمبر ہمیں گیون ہے وہ 2 کے پاور میں نہیں آتا. ٹھیک ہے اس کو ہم 2 کے پاور میں ایکسپریس نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو لیٹ سے اگر ہم 2 کی پاور میں نہیں کر سکتے تو n جو ہے وہ ہم 2 کے ایسے پاور میں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے کہ n نمبر جو ہے وہ بڑا ہو اس نمبر سے جو ہم نے 2 کی پاور میں لکھ. فار ایگزامپل یہ نمبر ہے 9 یا یہ نمبر ہے فار ایگزامپل 15. ٹھیک ہے تو یہ نمبر اگر 15 ہے تو ہم یا یہ آپ کہہ لیں یہ نمبر لیٹ سے 8 ہے 9 ہے یہ n جو ہے یہ 9 ہے. ٹھیک ہے سو 9 از گریٹر دین 2 پاور 3. 2 پاور 3 سے 8 آ رہا ہے نا اور 9 جو ہے وہ کیا ہے وہ n جو ہے وہ 9 ہے. تو پہلے ہم اس کو ایسے ایکسپریس کر لیں گے کہ ایسا نمبر ڈھونڈ لیں گے جو کہ 2 کی پاور میں آ سکتا ہے اور n سے چھوٹا ہے. تو وہ نمبر ہم نے ڈھونڈ لیا ہے. اب کیا ہوگا اب ہم ایسا نمبر ڈھونڈ لیں گے جو کہ 2 کے پاور میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اور وہ گریٹر ہے n سے. ٹھیک ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ m والا جو ہے یہ تو چھوٹا ہے نا اس سے. اگر ہم m کے ساتھ +1 کر دیں تو وہ نمبر جو ہے وہ n سے بڑا ہوگا. جیسے اگر ہم 2 پاور 3 چھوٹا ہے n سے. ٹھیک ہے لیکن 2 پاور 3 + 1 4 اگر ہمارے 16 تو 16 9 سے بڑا ہے. تو اس طرح ہم اس n کو جو کہ 2 کی پاور ہمیں نہیں لے سکتے ہم اس کو انکلوز کر دیں گے ان ایکویلٹیز میں. ٹھیک ہے اب n جو ہے وہ ہم m ٹائمز اس کو ہاف کریں گے تو وہ 1 تک چلا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اگر ایسی انیکولیٹیز ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم n کو m ٹائمز ٹھیک ہے اب ہم n کو جو ہے وہ
ہاف کر دیں اگر فار ایگزامپل ایم ٹائم جس طرح ہمیں 9 گیون ہے تو 9 کو اگر ہم 3 ٹائمز ہاف کر دیں تو یہ 1 تک چلا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 1 تک چلا جائے گا. اچھا لیکن اس میں کچھ اینڈ پہ پوائنٹس میں نمبر آئے گا تو اس پوائنٹس کو پوائنٹ کی ختم کرنے کے لیے دیکھیں یہ انیکولیٹی ہمارے پاس آ گئی ہیں. اب اس انیکولیٹی سے ہم نے ایم جو ہے وہ ہمارا نمبر ہے, ایم از اے نمبر. ٹھیک ہے, جتنے ٹائمز اگر ہم اس نمبر کو ہاف کر دیں تو یہ 1 تک پہنچے گا. تو ہم نے اس ایم کی ویلیو کیسے نکالنی ہے. ٹھیک ہے, پیچھے ہم نے لوگرتھم کے جو فارمولے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں. تو ان لوگرتھمک فارمولاز کو ہم ادھر یوز کریں گے. دیکھیں یہ انیکولیٹیز ہمارے پاس آ گئی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو n ہے یہ یا تو 2 پاور m سے چھوٹا ہوگا, سوری بڑا ہوگا, اور 2 پاور m پلس 1 سے چھوٹا ہوگا. ہم نے log ریز ٹو پاور 2 لے لیا. تو ایک ادھر log ریز ٹو پاور 2 لیں گے تو m جو ہے وہ آگے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اور log بیس 2 پاور 2 یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یا log 2 ود بیس 2 تو ہمیں پتہ ہے اس کا 1 ہی آتا ہے, اور m کراس 1 از m. تو ادھر m رہ گیا. ادھر log 2 ہم نے لیا ہے. ٹھیک ہے, تو log 2 n آ گیا. ادھر ہم نے log 2 لیا ہوا ہے, log 2 بیس 2 لیا ہوا ہے تو m پلس 1 آگے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اور log 2 ٹو بیس 2 رہ جائے گا جو کہ 1 ہے. تو ادھر m پلس 1 رہ گیا ہے, ادھر m رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو اب جو ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے. تو یا تو یہ جو ہے اگر ہم نے ایم کی ویلیو نکالنی تو ون کنڈیشن از کہ ہم اس انیکولیٹی کو علیحدہ کر دیں تو ایم مسٹ بی لیس دین آر ایکول ٹو log n ٹو بیس 2. ٹھیک ہے, یا اگر ہم یہ انیکولیٹی الگ کر دیں کہ m پلس 1 از گریٹر دین log n ٹو دا بیس 2. ٹھیک ہے, تو یہ دو الگ الگ بن جائیں گی انیکولیٹیز. تو اس سے ہم اس انیکولیٹی سے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ log n ٹو دا بیس 2 جو ہے وہ یا تو m کی ایکول ہوگا یا وتھ سم فریکشن جو ہے وہ گریٹر ہوگا m سے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نے m فائنڈ کرنا ہے تو ہم ایکوریٹ m جو ہے تو ہم فلور لیں گے log n ٹو دا بیس 2 کا. سو دی جنیرک, چاہے وہ اب دیکھیں جنیرک چیز بن گئی ہے, چاہے کیونکہ اس میں دونوں کنڈیشنز ایکولیٹی کی بھی ہے اور ان ایکولیٹی کی بھی ہے. تو جنیرک اگر ہمارے پاس لیٹ سے n نمبر ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کتنے نمبرز اس کا ہاف کر دیں, سو کتنے نمبرز کتنے ٹائمز وہ ہاف کریں تاکہ وہ 1 تک پہنچ جائے, تو ہم اس نمبر کا log لیں گے ود بیس 2. ٹھیک ہے, اور پھر فلور لے لیں گے تو ہمارے پاس وہ پرٹیکولر نمبر آ جائے گا. جتنے نمبر ہم اس نمبر کو ہاف کریں تو وہ 1 تک ریچ کر جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس طرح اس سے ایک اور چیز بھی ایک اور نتیجے بھی ہم پہنچ گئے ہیں جو کورولری جو ہے وہ ہم اس پہ پہنچ گئے کہ اگر ہم 1 کے بعد 0 ہوتا ہے تو اگر یہاں تک اس تک اگر اتنے ٹائمز ہم اس کو ہاف کر دیں تو 1 تک پہنچے گا, تو اگر ہم ایک اور ٹائم اس کو ہاف کریں تو پھر وہ 0 تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اسی نمبر کو دس از ایکول ٹو m. ٹھیک ہے, تو اگر ہم m پلس 1 ٹائمز کسی نمبر کو ہاف کریں تو وہ 0 تک پہنچے گا. تو اگر ہم کسی نمبر n کو فلور log n ٹو دا بیس 2 پلس 1 ٹائمز اس کو ہاف کریں تو وہ 0 تک پہنچ جائے. تو یہ نتیجہ ادھر سے یہ حاصل ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ریزلٹس ہیں جو کہ ہم نے یاد رکھنے اور پھر ہم نے اس کو یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ڈائریکٹ یہ نمبر یوز کر سکتے ہیں, یہ ہم نے ثابت کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو دس از اے کائنڈ آف میتھمیٹیکل پروف کہ ہم نے اس کو پروف کر لیا ہے کہ یہ کریکٹ ہے.
اچھا، جو الگورتھم کی پرفارمنس جو انالیسس ہیں اس کو دو طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انالیسس کرتے کیوں ہے کہ ہم ایگزسٹنگ الگورتھمس کی جو پرفارمنس ہے اس کو امپروو کر سکیں، یا اگر ہمیں بہت سارے الگورتھمس گیون ہے تو اس میں سے بیسٹ پاسبل الگورتھم کو چوز کر سکیں. تو دو طرح کی پرفارمنس انالیسس ہوتی ہے، ایک پرائری انالیسس اور ایک پوسٹیریری انالیسس. ٹھیک ہے، تو پرائری انالیسس میں کیا ہوتا ہے اور دوسرا پوسٹیریری میں کیا ہوتا ہے، کیا ڈفرینس ہے، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. پرائری انالیسس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈوئنگ این انالیسس آف دا سولوشن بیفور کوڈنگ دا الگورتھم. تو ایکچوئل امپلیمنٹیشن سے پہلے ہم انالیسس کرتے ہیں الگورتھم کو. ٹھیک ہے، ایکشن پر پرفارم کرنے سے پہلے انالیسس کرتے ہیں. تو مشین انڈیپینڈنٹ انالیسس کرتے ہیں، کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، کوئی کوڈ ہم نہیں کرتے، کوڈنگ سے پہلے ہم انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اگزامپل آپ کو یہ گراف نظر آ رہا ہے، اس گراف میں ہم نے پی سے پہنچنا ہے کیو تک. تو ہم ابھی پی سے کیو تک گئے نہیں ہیں، پی پہ بیٹھ کے ہم ڈفرینٹ جو راستے ہیں اس کا جو کاسٹ ہے اور جو ریسورسز کنزمپشن ہے اس کی پروڈکشن یوز کر کے ہم انالیسس کرتے ہیں کہ یار پی سے اے والا راستہ بہتر ہے کہ بی والا راستہ بہتر ہے. تو ہم ایکٹ کرنے سے پہلے ہی، ابھی ہم نے ایکٹ نہیں دیا اور ہم انالیسس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پوسٹیریئر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پی سے کیوں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور پھر ایک دفعہ پی سے، مطلب یوزنگ دس پاتھ اے، اور پھر پی سے کیوں جائیں گے یوزنگ پاتھ پی، اور پھر دونوں کی انالیسس کریں گے، دونوں میں سے کون سا بہتر ہے. ٹھیک ہے، پرائری انالیسس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکشن لینے سے پہلے انالیسس کرتے ہیں، اور پوسٹیریری میں ہوتا ہے کہ ہم ایکشن لینے کے بعد انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہو سکتے ہیں یہ انالیس کرنے کے لیے. اس کیس میں پاتھ لینتھ ہو گیا ہے، روڈ کنڈیشن ہو گیا، ٹائپ آف وہیکل ہو گیا ہے، اسپیڈ ہوگی. تو یہ پیرامیٹرز ہیں جو کہ پاتھ اے کو ڈسٹنگوش کرے گا پاتھ بی سے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائپ کے انالیسس کو ہم پرائری انالیسس کہتے ہیں. پوسٹیریئر انالیسس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم کوڈ کرتے ہیں جو گیون سولوشن ہے. ٹھیک ہے، اس کو کسی سسٹم پہ چلاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ دونوں جو سولوشنز ہیں ان میں سے کون سا بہتر ہے. تو یہ ایکچوئل ٹائم ہم دیتا ہے. وہ اسٹیمیشن جو پرائر انالیسس ہیں وہ اسٹیمیٹڈ کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ہمیں ایکچوئل. اس پوسٹیریئر انالیسس کی جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ سنس آپ نے کوڈ کرنا ہے تو اس میں پروگرامنگ لینگویج کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، پھر جس پروسیسر پہ آپ رن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ادر ایکسٹرنل پیرامیٹرز جو ہیں سنس آپ ایکچوئل کوڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو پرائر انالیسس ہے اس میں آپ لینگویج اور مشین ڈپینڈنٹ انالیسس کرتے ہیں. آپ کوڈ کرتے ہیں تو جو ایفیشنسی ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے ڈیو ٹو دی کمپلیکسٹی آف کوڈ اور دا مشین آن وچ یو آر امپلیمنٹنگ دی الگورتھم. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ چیلنجز ہیں. نارملی ہم پرائر انالیسس ہیں یا پرائر انالیسس ہیں وہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ویسے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ یا تو ہم اسپیس کمپلیکسٹی دیکھتے ہیں یا ہم ٹائم کمپلیکسٹی. اسپیس کتنا لیتا ہے کوئی الگورتھم اور ٹائم کتنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں اس میں ہم نے ٹریڈ آف کرنا ہے کہ لیٹس سے الگورتھم اگر سی پی یو کا ٹائم بولتے لیکن وہ اسٹوریج جو ہے وہ زیادہ آکوپائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی سی پی یو کا ٹائم زیادہ لیتا ہے لیکن اسٹوریج کم لیتا ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس چیز کو پرائرٹی دینی ہے یا بیلنس قائم رکھنا ہے دونوں کے بیچ. سو اسپیس کمپلیکسٹی از اماؤنٹ آف میموری دا الگورتھم نیڈس ٹو رن ٹو کمپلیشن. یہ اس کو اسپیس کمپلیکسٹی کہتے ہیں. تو ایک فکسڈ پارٹ ہوتا ہے کسی الگورتھم کو اور ایک ویریبل پارٹ ہوتا ہے. تو ویریبل پارٹ یہ کہ وہ ہمیں رن ٹائم پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ٹائم لے گا. ٹھیک ہے، اور جو تو جیسے میں عرض کر دیا کہ ویریبل پارٹ جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتا تو اس کو ہم ویریبل پارٹ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دی اسپیس کمپلیکسٹی از ایکول ٹو دی فکس پارٹ
that is SP, اور ویریبل پارٹ ویریبل پارٹ جو ہے وہ SP ہے اور فکس پارٹ جو ہے وہ C ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایگزامپل کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل 3 ویریبلس ہے ABC اور ایک کانسٹنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ویریبل پارٹ ہے SP وہ 0 ہے اور جو فکس پارٹ ہے وہ دیٹ از ایکول ٹو 3. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ایک انٹیجر بھی ہے تو اس کو بھی اسٹور کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے دی ٹوٹل ٹوٹل کیپیسٹی ریکوائرڈ فار دس الگورتھم از گریٹر دین 3. 3 جو ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ 3 ویریبلز ہیں, ساتھ میں یہ 2 بھی ہے. So that's why the total space complexity required is greater than 3. اور اگر آپ تو اب یہ دوسرا الگورتھم ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 جو ویریبلس ہیں S, I اور N جو ہے, ٹھیک ہے, یہ 3 ویریبلس کے لیے 3 جو فکسڈ, کیونکہ انٹیجر ویریبلس ہیں تو 3 فکسڈ میموری سلاٹس جو ہے اس کے لیے رکھیں گے. تو یہ +3 جو ہے دس از دی کانسٹنٹ پارٹ آف دی الگورتھم. ٹھیک ہے, جو ویریبلس ہیں اس کے اندر. باقی جو ارے جو ہے اس کا سائز n ہے, تو پھر رن ٹائم پہ یہ ارے بنے گی اور اس کا سائز n ہوگا, تو اس کا سائز n جو ہے وہ n سلاٹس ریکوائرڈ ہے. n نمبر آف سلاٹس ہیں اس ارے میں, اس لیے n جو ہے یہ ویریبل پارٹ ہے. یہ جو نمبر آئے گا اس n میں اس کے مطابق یہ ارے بنے گی. سو دس نمبر از ناٹ نون. اس وجہ سے n جو ہے وہ ویریبل پارٹ ہے. ٹھیک ہے, اور +3 جو ہے یہ کانسٹنٹ 3 ویریبلس ہیں. تو یہ اسپیس کمپلیکسٹی آف دس الگورتھم. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ نے اسپیس کمپلیکسٹی کیلکولیٹ کرنی ہے. as far as the space time the time complexity is concerned, تو time complexity جو ہے وہ اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک ہے کمپائلیشن ٹائم اور ایک ہے رننگ ٹائم. تو کمپائل کتنے ٹائم میں وہ کوڈ کمپائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ نیگلیجبل ہوتا ہے, آلموسٹ کانسٹنٹ ہی ہوتا ہے. لیکن جو رننگ ٹائم ایگزیکیوشن ٹائم ہے وہ ڈفر کرتا ہے فرام پروگرام ٹو پروگرام. اس لیے ہم ذرا کنسرن ہوتے ہیں کیلکولیٹنگ دس رننگ ٹائم آف دی پروگرام اور پروسیس. ٹھیک ہے, تو جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے وہ کمپائل ٹائم پلس رن ٹائم دونوں کو ملا کے بنتا ہے. تو یہ رن ٹائم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس کے لیے آلموسٹ اس پہ ہی یہ سارا کا سارا کورس ہوگا کہ کسی پروگرام کا جو رننگ ٹائم ہے وہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی جو ہے میجر پارٹ ہے آف دس کورس کہ رننگ ٹائم آف پروگرام کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز لیکچر. ٹھیک ہے, آج ہم نے الگورتھم کی ڈیفینیشن اور پھر اس کی انالیسز اور ٹائم اور اسپیس کمپلیکسٹی کیلکولیٹ کرنا, ڈفرینٹ فیچرز آف الگورتھم, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں کور کی ہے. تو اس حوالے سے اگر کسی کو کویشچن ہو تو آپ ڈائریکٹ ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور یا آپ کسی اور چینل کو یوز کر کے بھی آپ کویشچن اور آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں.